أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے. اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو جو شرف، جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور کتاب کو یا کسی اور علم کو وہ حاصل نہیں. تورات بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تھی، زبور بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تھی، باقی صحائف بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہے. لیکن جو شان، جو آن قرآن مجید کی ہے وہ کسی اور کی نہیں. قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہیں، افضل وہ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. علوم اور بھی ہیں، لوگ ان کو حاصل کرتے ہیں، بلکہ درون ملک ہی نہیں، بیرون ملک جا کے بھی اسے حاصل کرتے ہیں. لیکن وہ علوم، ان کی حیثیت ایک فن کی ہے، علم کی نہیں ہے. علم وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، علم وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. باقی جتنے علوم ہیں ان کی حیثیت فنون کی. جس طرح کوئی آدمی فن جانتا ہے اور اس فن میں ماہر ہے، بالکل اسی طرح باقی تمام علوم کی حیثیت. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہمارے ہاں چال الٹی ہے.
ہمارے ہاں فکر اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہمارے ہاں سب سے اعلیٰ تعلیم وہ ہے جو ہمارے حضرات یورپ سے یا امریکہ سے حاصل کر کے آتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم یورپ جا رہے ہیں، برطانیہ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، اس کو اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ تعلیم وہ ہے جو قرآن نے، اللہ نے نازل کی۔ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنی چاہیے، اعلیٰ تعلیم وہ ہے جو اللہ نے نازل کی اور اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر انہیں نازل کیا ہے، اور آگے انبیاء کرام علیہم السلام نے امت کو سمجھایا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ تعلیم۔ حضرت ابو عبد الرحمن جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت علی کے شاگرد تھے، اور قرآن مجید کی قرأت اس کی جو سند ہے حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، وہ انہی حضرت ابو عبد الرحمن رضی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے۔ خود فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضرت عثمان سے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے، تو میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ کو قرآن مجید کے لیے وقف کر لیا۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلام کی فضیلت وہ یوں سمجھو، مثال دے کے، کہ جس طرح اللہ رب العزت کو تمام مخلوق اور فضیلت حاصل ہے، مخلوق کو اللہ سے کوئی نسبت نہیں، یعنی یہ وزن برابر کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، معاذ اللہ ثم استغفر، اللہ سے اور مخلوق سے کوئی نسبت نہیں، ایک ہی نسبت ہے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے اور یہ عابد ہے، یہی ایک نسبت، باقی اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام، کہ تمام کلاموں پر فضیلت اللہ کے کلام کی وہ یوں سمجھو کہ جس طرح اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر، مخلوق کو کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العزت کے کلام کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے حیثیت سے۔ اور اسی سے یہ بھی دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف کی نیکیاں جو ہے نا وہ 10 ملتی ہیں، اور ایک حرف سے مراد ایک پورا لفظ نہیں بلکہ الف لام میم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دے کے بیان فرماتے ہیں کہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، تو
تو گویا یہ کم سے کم 30 نیکیاں الف لام میم کے پڑھنے سے ملتی ہیں، اور ایک نیکی اس کا اجر کم سے کم 10 گنا ہوتا ہے۔ ایک نیکی کا اجر کم سے کم 10 گنا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 700 تک بھی، اور 700 سے اوپر جتنا اللہ رب العزت چاہے، جتنے اخلاص سے کام کیا جائے اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں۔ تو گویا الف لام میم 30 نیکیاں نہ ہوئی، 300 نیکیاں۔ کوئی دنیا کی کتاب ایسی ہے کہ جس کے پڑھنے سے اس طرح نیکیاں اور اسی طرح اجر و ثواب میسر آتا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، خالی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ نہیں بھائی، قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے کا بھی فائدہ ہے۔ الفاظ سمجھ آئیں یا نہ آئیں، معانی سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کا اپنا اجر ہے، اس کا اپنا ثواب۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ بالمصحف او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا رشتہ قائم ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کھول کے قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھے، قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے بھی مختلف اسالیب ہیں۔ پہلا اسلوب ہے کہ نماز میں پڑھا جائے، دوسرا اسلوب ہے کہ قرآن مجید کو کھول کے دیکھ کے پڑھا جائے، تیسرا اسلوب ہے کہ قرآن مجید کو زبانی پڑھا جائے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ نماز میں پڑھا جائے، دوسرا درجہ ہے کہ اس کو دیکھ کے پڑھا جائے۔ اس کے دیکھنے کی بھی برکت ہے اور اس کے پڑھنے کی بھی برکت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح بیت اللہ میں طواف کا ثواب ہے، لیکن بیت اللہ کو دیکھنے کے پر بھی 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ بیت اللہ کو دیکھنے سے، تو قرآن مجید کو بھی دیکھنے سے، اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے، درجہ اور مرتبے کے اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے، بھلا ہی بھلا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الدُّنْيَا وَذُخْرٌ لَكَ فِي الْآخِرَةِ، کہ یہ دنیا میں تیرے لیے نور ہے، ہدایت کا نور ہے، وَذُخْرٌ لَكَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں تیرے لیے یہ ذخیرہ ہے۔ اور یہ آخرت کا ذخیرہ اسی وقت پتہ چلے گا جس وقت کہ انسان آخرت کے مراحل میں گزرے گا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے، دیکھیے یہ تو الف لام میم ہے نا، جس کے معنی ہم نہیں جانتے۔ سب مفسرین کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ، انہوں نے اپنے اپنی فہم کے مطابق اس مفہوم کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حتمی طور پر نہیں، یقینی اعتبار سے نہیں۔ اور یہی کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ۔ حروف مقطعات جتنے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا عین یا صاد، عین سین قاف، یہ جتنے حروف مقطعات ہیں، تو ان کے معانی کے بارے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ عالم بمراد، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اگر معنی پڑھنے سے ہی اجر و ثواب ملتا، معنوی طور پر پڑھنے سے ہی اجر و ثواب ملتا،
تو پھر حروف مقطعات کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے تو معنی نہیں، اس کے تو معانی ہی نہیں ہیں، تو ان کا پھر اجر و ثواب کیسے؟ اس لیے یہ فکر بھی درست نہیں ہے کہ صرف وہی فائدہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے۔ بلا شبہ یہ دوسرا مرحلہ یہی ہے، لیکن اس کے الفاظ پڑھنے سے بھی انسان نیکیوں سے اور بھلائیوں سے محفوظ نہیں، بلکہ اگر اگلی بات کہی جائے تو وہ بھی غیر مناسب نہیں۔ قرآن مجید میں آپ الفاظ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پڑھتے ہیں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرعون کا نام نہیں لیا، حامان کا نام نہیں لیا، ابو لہب کا نام نہیں لیا؟ یہ جو اکثر الکافرین لوگ تھے ان کا نام لیا ہے نا، حتیٰ کہ شیطان کا کتنی بار لفظ آیا ہے، ابلیس کا کتنی بار لفظ آیا ہے۔ لیکن جب آپ یہ اکثر الکافرین، بلکہ ان سے بھی بڑا کافر شیطان اور ابلیس، دو لفظ جو آئے ہیں، جب قرآن کی تلاوت میں یہ لفظ پڑھیں گے تو وہ بھی نیکیوں سے خالی نہیں، ان کی بھی نیکی ملے گی، یہ نہیں کہ اس کے پڑھنے سے نیکی نہیں ملے گی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی برکات کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اور حدیث میں آتا ہے، علماء نے کیا لکھنا ہے، یومکم اقرأکم قرآن، تم میں سے امام وہ بنے جو سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہو، قرآن کو پڑھنے والا ہو، قرآن کا قاری ہو، وہ امام تمہارا بنے۔ اور رمضان المبارک میں تو ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ تراویح میں امام وہی ہوتا ہے جس کو قرآن مجید آتا ہو، تراویح میں ہی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے غزوہ بدر میں کہ احد کے موقع پر جس وقت 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور ایک ایک قبر میں 2 3 صحابہ کو دفن کرنا پڑا، تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ ان میں سے دیکھو کہ قرآن کو زیادہ پڑھنے والا اور قرآن کو زیادہ جاننے والا کون؟ تو جن کے بارے میں یہ گواہی ملتی کہ اس کو قرآن زیادہ یاد تھا، نبی علیہ السلام فرماتے اس کو سب سے پہلے بسمت قبلہ، اس کو سب سے پہلے رکھ، اس کو پہلے رکھ، پھر دوسرے موتا کو اس کے پیچھے رکھ، دوسرا یا تیسرا جتنے بھی قبر میں گنجائش نکلتی۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جاننے والا زندہ ہے تو وہ بھی امام ہے، فوت ہو گیا ہے تو وہ بھی فوت شدگان کا امام، وہ فوت شدگان کا امام ہے۔ قبلہ رخ سب سے پہلے اس کو رکھنے کا حکم ہے نبی علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے بھائیوں، قرآن سے اپنا ناطہ جوڑیں، قرآن سے اپنا تعلق وابستہ کریں، اس سے محبت قائم کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں قرآن سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اگر قرآن سے اس کی محبت ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے میں سچا ہے، اگر قرآن سے اس کی محبت نہیں ہے تو اس کی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بھی جھوٹی۔ یعنی یہ قرآن ہی ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وابستہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح یہ قرآن ہی ہے کہ جس کی برکت سے نبی علیہ السلام نے، بلکہ امام مالک نے فرمایا ہے، لَن يُصْلِحَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا، کہ اس امت میں جب بگاڑ اور فتنے پیدا ہو جائیں گے تو ان میں اصلاح کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت ہے جو پہلے حضرات جن کی اصلاح ہوئی تھی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی
جب اس کی طرف نہ لوٹیں گے۔ ان کی اصلاح کس سے ہوئی تھی؟ کس علم سے ہوئی تھی؟ کس کتاب سے ہوئی تھی؟ کس کی صحبت میں ہوئی تھی؟ نبی علیہ السلام کی مصاحبت میں اور قرآن مجید کی تعلیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، معروف قول ہے ان کا، اپنے دور خلافت میں فرمایا کرتے تھے کہ عمر تو وہ تھا کہ باپ خطاب تمہیں اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے اور واپسی پر باپ مجھے اس لیے مارتے تھے کہ اونٹ بھوکے آئے ہیں، تم نے اچھی چراگاہ تلاش کر کے ان کو وہاں چرنے کے لیے وقفہ ہی نہیں دیا۔ باپ مجھے خطاب مارتے تھے کہ تمہیں اونٹ بھی نہیں چلانے آتے، لیکن آج اس قرآن کی برکت سے اور نبی علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا بنایا۔ یہ عرب کیا تھے؟ اونٹ چلانے والے ہی تھے نا، پہاڑی علاقے میں، ریتلے علاقے میں اونٹ ہی چرانے والے تھے۔ ان اونٹ چرانے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کام لیا کہ وقت کی سپر طاقتیں جو ہیں وہ تحتیب ہو گئی، وہ ختم ہو کے رہ گئے۔ کس وجہ سے ہوئی؟ ان کے دل میں کسی کا خوف نہ رہا، اللہ کے خوف بس جانے کے بعد ان کے دل میں کسی بھی ترقی اور کسی بھی اعلیٰ تعلیم کا تصور نہ رہا قرآن مجید کی ترقی اور قرآن مجید کی تعلیم کے سوا۔ ان کی وابستگی قرآن سے تھی، ان کا تعلق نبی علیہ السلام سے تھا، ان کا پیار اور محبت اللہ رب العزت کے ساتھ تھی۔ تو یہ تین ہی چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو انسان کے لیے کلید کامیابی ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں، اللہ کے نبی کی فرما برداری کریں اور قرآن مجید سے جڑ جائیں۔ جو قرآن کہے اس کی تابع داری کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الفاظ کی قرات بلا شبہ باعث برکت ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، لیکن مقصد قرآن مجید کا کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ صرف الفاظ پڑھنے سے نصیحت نہیں ہوگی۔ اس پر غور و فکر کب ہوگا؟ جب اس کے معانی معلوم ہوں گے، اس کے مطالب سے ہمیں آگاہی ہوگی، پھر یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، پھر یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اجر و ثواب تو پڑھنے سے مل جائے گا، لیکن ہدایت کب ملے گی؟ ہدایت ملے گی جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا تو بھیجتے ہوئے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، من تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، من اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ جو اس کی تابع داری کرے گا، اس ہدایت کی جو میں نے نازل کی ہے، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا۔ دو لفظ کہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ قیامت کے دن جہنم کا بالن بنے گا، ایندھن بنے گا۔ جہنم سے بھی بچ جائے گا اور دنیا میں بھی وہ ہدایت پائے گا، کامیاب زندگی گزارے گا جو اس کی تابع داری کرے گا۔ من اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری نازل کی ہوئی ہدایت پر عمل کرے گا اس پر کوئی خوف و خطرہ نہیں ہو۔ ہمیں تو خوف مار رہا ہے، ہمیں تو ڈر مار رہا ہے دشمنوں کا، سپر طاقتوں سے ہم ڈرے جا رہے ہیں۔ کیوں ڈرے جا رہے ہیں؟ کہ ہم نے اس کتاب ہدایت سے ہدایت لینی چھوڑ دی،
ہم نے ہدایت کا مرکز اس کو نہیں سمجھا، رہنمائی کا سب مرکز اس کو نہیں سمجھا، تعلیم کا مرکز اس کو نہیں سمجھا، ہم نے تعلیم کا مرکز یورپ کو سمجھ لیا۔ اب وہاں سے جو تعلیم حاصل کر کے بلے بلے کیا بات ہے جی، یہ تو یورپ دا پڑھیا ہے، یہ تو امریکہ کی ڈگری ہیں ان کی اس کے پاس۔ ہم تو ان ڈگریوں کو تعلیم کے لیے سب سے اچھی تعلیم سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس تعلیم کی حیثیت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کچھ بھی نہیں، الا یہ کہ اس کے ذمن میں وہ خدمت خلق کرے۔ لیکن آج کل خدمت خلق کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، انسان اپنی ہی خدمت کرتا ہے، اپنا ہی خدمت گزار بنا ہوا ہے۔ جو کہتے ہیں نا جی ہم کامیاب ہو کے لوگوں کی خدمت کریں گے، ان کا علاج معالجہ کریں گے، وہ ان کا علاج معالجہ نہیں کر رہے، اپنی بھوک کا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو اور اس سے ہدایت لو۔ یہ مقصد ہے قرآن مجید کے نازل کرنے کا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے جڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، قرآن مجید کو پر غور نہیں کرتے، تالے لگے ہوئے ہیں ان کے دلوں پر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے تو قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ اس کو سمجھا جائے، لیکن اور اس پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن ہم نے پڑھنے کو ہی عمل بنا لیا ہے۔ یعنی پڑھنا عمل ہے، ہم نے کیا کیا؟ پڑھنے کو ہی عمل بنایا ہے۔ بلا شبہ یہ عمل ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے اس کے پڑھنے کا؟ اس سے ہدایت آئے، گمراہیوں سے انسان بچے، نافرمانیوں سے انسان بچے۔ اب یہ کیا مقصد ہوا کہ قرآن مجید میں ہم یہ پڑھیں کہ سود کھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ہم سود بھی کھاتے رہیں۔ قرآن کہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، ہم چوری بھی کرتے رہیں۔ قرآن کہے کہ ہم جو قتل کرتا ہے وہ جہنمی ہے، ہم قتل و غارت بھی کریں۔ قرآن کہتا ہے وہ ملعون ہے جو والدین کی سوء ادب کرتا ہے، ہم والدین کا مذاق بھی اڑائیں۔ اب قرآن پڑھتے بھی رہیں اور یہ قرآن مجید جو ہے اس کی مخالفت بھی کرتے جائیں۔ آپ خود غور فرمائیں کہ اس پڑھنے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ثواب تو مل گیا آپ کو، لیکن نور ہدایت سے تو محروم رہ گئے۔ جو نور ہدایت ہے، اصل مقصد ہے کہ گمراہیوں سے بچا جائے، نافرمانیوں سے بچا جائے، معلوم ہو جائے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم جو ہیں وہ نامقبول ہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، اور کون سی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہیں، اور ہمیں ان کا اہتمام کریں، ہم ان کا اہتمام کریں جو اللہ کے ہاں محبوب ہیں، اور ان سے دستکش ہو جائیں جن کے ہاں جو اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں کیا ہے؟ مغضوب علیہ ہے۔ مقصد تو قرآن مجید کا یہ ہے، لیکن ہم نے تو اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔ حیرت ہوتی ہے، دنیا کی کوئی زبان ایسی ہے کہ جس کو انسان بغیر سمجھے پڑھتا ہو؟ دنیا کی کوئی زبان ایسی ہے؟ انگریزی پڑھتے ہیں آپ، بچے پڑھتے ہیں، کیا وہ اس انگریزی کے الفاظ کا مفہوم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ چائنیز پڑھتے ہیں تو چائنیز زبان کا مفہوم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ کوئی زبان بھی، کورین پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھتے ہیں یا صرف پڑھ ہی لیتے ہیں؟ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ہی ایک ایسا علم رہ گیا ہے کہ اس کو نہ سمجھا جائے تب بھی گزارا ہو جائے۔ یہ کتنی دھاندلی ہے اور کتنی بے اہمیتی ہے کہ ہر علم کو پڑھنے کے لیے، ہر زبان کو پڑھنے کے لیے ہم اس کے معانی اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
لیکن جو صحیفہ ہدایت اللہ نے عرش سے نازل کیا ہے اس کو سمجھنے کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہے؟ کیا قرآن مجید میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اگر پیسے ہوتے بھی ہیں تو تب بھی وہ تنگی ہی محسوس کرتا ہے، وہ فراوانی محسوس نہیں کرتا۔ خوف و خطرہ اس سے کے دل سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اطمینان کی بجائے خوف و خطرہ اور بڑھتا ہے۔ لیکن اطمینان کس سے ہوتا ہے؟ اس ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے۔ اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات، یہ تمام وظائف اپنی جگہ، لیکن سب سے افضل ذکر قرآن مجید، سب سے افضل ذکر قرآن مجید۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اطمینان قلب وہ کس سے ہے؟ ذکر سے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اسی ذکر کے بارے میں فرمایا نا کہ اس ذکر کو ہم نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ۔ تو قرآن خود ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور ہمارے کہا ہے، لکھا ہے کہ جتنی بھی تسبیحات تحمیدات پڑھ لے، تسبیحیں پڑھ لے، جو کچھ بھی پڑھ لے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا، یہ تمام تسبیحات سے افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ قرآن نے جو یہ فرمایا ہے من اعرض عن ذکری، کیا یہ جو بے رخی ہم اختیار کر رہے ہیں، قرآن مجید پر توجہ ہم نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے، سمجھ کے پھر اس پر عمل ہم نہیں کرتے، کہیں یہ قرآن سے اعراض کے مترادف تو نہیں ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ کہیں یہ قرآن سے اعراض کے مترادف تو نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول بھی فرما دیں کہ میری اس امت نے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ یہ چھوڑ دینا کیا ہے؟ عمل سے چھوڑ دینا ہے، اس کو سمجھنے سے چھوڑ دینا ہے۔ یا یہ فرد جرم کہیں ہم پر تو نہیں لگ رہی؟ دوسرے جرم یہ کرے تو وہ مجرم، ہم کریں تو ہم بالکل ساتھ۔ یہ کیا انصاف ہے؟ انصاف نہیں بلکہ بے انصافی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو، یہی دعویٰ ہے اور یہی اکثر مقصد۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں بھی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں جس وقت انسان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ من ربک ومن نبیک وما دینک، تین ہی سوال ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، اور تیرا دین کون ہے؟ اللہ حافظ، تین ہی سوال۔ تو مومن کیا جواب دیتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور میرا رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ یہ سن رکھی ہے آپ نے حدیث علماء کرام سے۔ میں توجہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ مسند امام احمد میں ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کو کس نے بتلایا تھا؟ تم کو ان چیزوں کے جواب سے کس نے سمجھایا تھا کہ یہ جواب دینا ہے؟ تو وہ کہے گا فَيَقُولُ قَرَأْتُ کتاب اللہ، وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن سے پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، قرآن سے پتہ چلا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے،
قرآن سے پتہ چلا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ یہ سارا جواب کس سے مجھے آیا ہے؟ قرآن پڑھنے سے۔ گویا دنیا بھی، قبر بھی اور قیامت بھی، تینوں جگہ کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ ہم نہ سمجھے تو علیحدہ مسئلہ ہے۔ قیامت کے دن یہی قرآن، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن سے تعلق قائم کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، یہ قرآن قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا اور اللہ ذوالجلال اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ ہم شفاعتی ڈھونڈتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں، امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اور ان امیدوں پر ان کی مٹھی چاپی کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ خوش ہو جائے اور قیامت کے دن بات بن جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے یا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ فلاں تمہاری سفارش کرے گا، یہ میرا اور آپ کا گمان ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے یہ تمہاری سفارش کرے گا اور روزہ تمہاری سفارش کرے گا۔ فکر اس کی کرنی چاہیے تاکہ یہ ہمارا شفیع بن جائے، یہ ہمارا سفارشی بن جائے قیامت کے دن۔ دنیا میں عزت پاتا ہے اور قیامت کے دن اور قبر میں یہی انسان کے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں وابستہ کر دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ قرآن مجید کے پڑھنے کا جو اہتمام رمضان میں کرتے تھے، آپ آج اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ حضرات رمضان المبارک میں 60 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ 60 مرتبہ، ایک قرآن مجید دن کو اور ایک قرآن مجید رات کو۔ آج تصور کیا جا سکتا ہے؟ آج تو کھول کے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے امام، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی آئے گا مدینے میں، میرے اس مدینے میں شہر میں آئے گا کہ لوگ دور دراز کے سفر کر کے اس سے پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 11 مہینے حدیث کا درس دیتے، فتوے دیتے، لیکن جب رمضان آتا نہ فتویٰ دیتے نہ حدیث کا درس دیتے، صرف قرآن پڑھتے۔ جس طریقہ تھا ہمارے سلف، ہمارے بزرگوں کا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی ان کی سوانح تو پڑھ کے دیکھیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام تو کرتے ہی تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ کا تو اس پر عمل تھا، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہمیں اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے۔ آخر یہ 8-10 دن گزر ہی گئے ہیں نا، کیوں جی؟ جمعرات کو تھا، آج 9واں روزہ ہے۔ ہمیں اپنا سوچنا چاہیے کہ اس 9 دنوں میں ہم نے کیا پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے، اور باقی جتنے دن رہ گئے ہیں اس میں ہم نے کیا سوچا ہے اور کیا پلاننگ کی، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج سوچ لیں گے تو یہ سوچا ہوا کر کام آئے گا۔ اگر آج اس کو ضائع کر دیا تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، پیسہ واپس آ جاتا ہے۔ صحت خراب ہو جائے، علاج سے صحت بحال ہو سکتی ہے، لیکن وقت گزرا ہوا ایسا ہے کہ وہ واپس نہیں آتا، وہ وقت واپس نہیں آتا۔ جو گزرا وہ سو گزر گیا۔ اس لیے جو آپ باقی دن رہ گئے ہیں، کم سے کم اس کی قدر کریں اور اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، رات کو بھی بالخصوص اور دن کو بھی۔ اللہ، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں قرآن مجید کھول کے، بھائی کاروبار بھی کرنا ہے آپ، لیکن
دکان پر بیٹھے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قل ہو اللہ کس مسلمان کو نہیں آتی؟ الحمدللہ کس کو نہیں آتی؟ سورۃ فاتحہ ہے نا، آپ دکان پر بیٹھ کے بھی سورۃ فاتحہ اور قل ہو اللہ پڑھیں گے تو آپ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن کھول کے پڑھیں گے تو پھر ہی قرآن ہے، چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے دکانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ میرے بندے ایسے ہیں جو کاروبار کرتے ہوئے بھی میرے ذکر سے غافل نہیں۔ اللہ اس آیت کا ہمیں مصداق بنائے، کاروبار بھی کرے اور اللہ کو بھی یاد رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔